سوشل میڈیا پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، طیبہ و طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن مقدس اور دیگر ازواج مطہرات کے خلاف جس شدت سے گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اسے روکنا بظاہر حکومت کے بس میں ہی نظر نہیں آ رہا۔ شاید اسی لیے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو سوشل میڈیا پر گستاخیوں کا ارتکاب کرنے والے شیطان بلاگرز کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور تحقیقات کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ چنانچہ حکومت کی اس رحمدلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گستاخ شیطانوں نے بھی بھینسا سمیت دیگر گستاخانہ مواد والے دیگر پیجز اور اکاؤنٹس کو نہ صرف یہ کہ دوبارہ متحرک کر دیا ہے، بلکہ رب تعالیٰ کی ذات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے گستاخیوں کو بھی پہلے سے شدید کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ایک جمہوری حکومت ہے، یہاں قانون کی حکمرانی بھی ہے، پاکستان میں پارلیمنٹ بھی ہے اور عدلیہ بھی، یہاں تحقیقاتی ادارے بھی قائم ہیں۔ اس لیے مجروح دل پاکستانی مسلمانوں نے قانون ہاتھ میں لے کر گستاخوں کو ٹپکانے کی بجائے قانون سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ کراچی، اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک کے بعض دیگر شہروں میں متعدد مسلمان شہریوں نے FIA کے پاس ثبوتوں کے ساتھ گستاخانہ مواد ڈالنے والے شیطانوں کے خلاف درخواستیں جمع کروائیں اور وفاقی ادارے سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ سائبر کرائم کے تحت تحقیقات کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے خلاف گستاخیاں کرنے والے ابلیسی ٹولے کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر نشان عبرت بنائے۔ چنانچہ کئی مسلمان شہریوں نے اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر حصوں کے تھانوں میں بھی گستاخ بلاگرز کے خلاف FIRs درج کروانے کی کوششیں بھی کی، لیکن نہ FIA نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عزت و ناموس پر حملہ آور شیطانوں کے خلاف کسی قسم کی قانونی حرکت کی اور نہ ہی کسی تھانے میں گستاخ بلاگرز کے خلاف مقدمہ درج ہو سکا۔ اب حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے کروڑوں عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیران و پریشان ہیں کہ آخر وہ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و حرمت کے خلاف سوشل میڈیا پر گستاخیاں کرنے والے شیطانوں کو گرفتار کروانے کی بھیک کس سے مانگے، کیونکہ جب بھی کسی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں سے مشتعل ہو کر عوام قانون ہاتھ میں لیتے ہیں تو ٹی وی چینلز کے لادین اینکرز سے لے کر NGOs اور حکومتی پنڈتوں کی طرف سے عوام کو یہ بھاشن دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے کسی واقعے پر مشتعل ہو کر قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے قانون سے مدد طلب کریں۔ لیکن جب سوشل میڈیا پر بھینسا اور دیگر اکاؤنٹس کے ذریعے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے والے ملحدوں کے خلاف عوام قانون سے مدد لینے پہنچے تو وفاقی حکومت ہی بلاگرز کی حمایت میں کود پڑی اور یہ جواب دیا گیا کہ بلاگرز اور ان کے خاندان گزشتہ کئی روز سے ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ کس نے FIA کو اختیار دیا ہے کہ وہ ان کی پریشانی میں اضافہ کرے؟ سوال یہ ہے کہ جن بلاگرز پر مقدس ہستیوں کی گستاخیوں کا الزام لگ رہا ہے، ان کی پریشانی کی تو وفاقی حکومت کو بڑی فکر ہے، مگر ان 20 کروڑ پاکستانی مسلمانوں کی کوئی فکر نہیں کہ جو سوشل میڈیا پر بھینسا اور دیگر اکاؤنٹس کے ذریعے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والی گستاخیوں کو دیکھ کر خون کے آنسو رونے پر مجبور ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے حکمراں خون کے آنسو رونے پر مجبور مسلمانوں کی قانونی مدد پر بھی آمادہ نہیں ہیں؟ یقیناً یہ امر ہر پاکستانی مسلمان کے لیے باعث تشویش ہے کہ نام نہاد گمشدگی کا ڈرامہ رچانے والے بلاگرز نے گھر واپسی کے بعد ایک بار پھر گستاخانہ مواد سوشل میڈیا پر پھیلانا شروع کر دیا ہے۔
پس حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حوالے سے قانون کو حرکت میں لائے اور ایسا گستاخانہ مواد پھیلانے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ پس اگر کسی بیرونی دباؤ پر قانونی کارروائی سے گریز کیا گیا تو یہ اہل ایمان کو امتحان میں ڈالنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ کوئی بھی راسخ العقیدہ کلمہ گو مسلمان ایسی گستاخی کو برداشت نہیں کرے گا، اور دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کٹ مرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لہذا حکومت وقت کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسی قبیح اور دلدوز حرکات کرنے والے گستاخان کو قانون کے شکنجے میں لاتے ہوئے نشان عبرت بنائیں تاکہ ملک میں امن کی فضا برقرار رہ سکے۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو